اسی لیے حج پہ بھی بندہ جاتا ہے نا، اللہ نے ان کے لیے بھی کہا، آپ نے فرمایا فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب بھی تم حج کے سفر کو جایا کرو اپنا ساز و سامان لے لیا کرو، بہترین ساز و سامان تقویٰ ہے۔ جو حج کے سفر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہیے وہ سب سے زیادہ زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، نیکی کا شوق ہے، گناہ سے بچنے کی ترغیب ہے۔ یہ چیزیں تمہارے دل و دماغ میں حج پہ جاتے وقت موجود ہونی چاہیے۔ اتنی جہالت کا دور ہے، کتنے پاکستانی لوگ جب حج پہ جاتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بیت اللہ کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے لاہور میں علی حجویری کا مزار ہے، کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، نعوذ باللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، مکے میں اللہ کا مزار ہے، وہ اس کو بھی اللہ کا مزار سمجھ رہے ہیں۔ ایک بڑھیا دعا مانگ رہی تھی، یہ جو زمزم کا کنواں تھا آج کل تو خیر وہ پورا فرش بنا دیا گیا ہے، کچھ سال پہلے یہ پورا فرش نہیں تھا، زمزم والی جگہ کٹی ہوئی تھی، اس کے ساتھ زینا جاتا تھا اور نیچے لوگ تہہ خانے میں چلے جاتے تھے، اور نیچے بھی اسی طرح وضو کا سارا انتظام کیا ہوا تھا اور وہاں سارا زمزم کا پانی ہوتا تھا۔ تو ایک بڑھیا زمزم کے کنویں سے باہر نکل کر دیوار کے پاس بیٹھی دعا مانگ رہی ہے، رو رو کے پاکستانی بڑھی پنجاب سائڈ کی رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، میرے سونے ربا ایک باری بوا تے کھول، میں کنی دوروں آئیاں تینوں ویکھن آئیاں، ایک باری بوا تے کھول مینوں اپنی شکل تے دکھا۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیت اللہ چیز کیا ہے، وہ یہ سمجھ کے آئی ہے کہ اللہ اس کمرے کے اندر ہے، اور وہ دعا مانگ رہی کہ اللہ دروازہ کھول کے مجھے اپنی زیارت کروا دے۔ اب اس عقیدے کے ساتھ آدمی حج کرے، طواف کرے، سعی کرے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، منا جائے، دعائیں مانگے، اسے کیا ملے گا؟ ہر چیز کی بیس عقیدہ ہے، ہر چیز کی بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا آپ کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ایک پوری سیریز چلا چکے ہیں عقیدے، نماز سے پہلے ہماری اصلاح عقیدہ کے عنوان سے سیریز چلی تھی، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کی کسی نیکی کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے